لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام ولا من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشقات الضیاء والمنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وحجرتہ بالطیبہ، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، ولا طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال حق وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ عزیزداران محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی کم علمی کی بنیاد پر عنوان بیان قرار دینے کی جسارت کی ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کسی طرح کا کوئی تشدد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے یہ اپنے دین کے لیے، وہ دین جو پسندیدہ دین ہے اس کا۔ وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں قرآن اسلام کے ایک قانون کی کتاب کا نام ہے، اس قانون کی کتاب سے ایک چھوٹا سا قانون میں نے بیان کیا کہ اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب جہاں جہاں آپ کو بنام اسلام جبر نظر آئے، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ سمپل سا فارمولہ ہے، سمپل سا فلسفہ ہے، اس کے آگے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو اپنوں کو نہیں سمجھانا ہے، ہم کو ان کو سمجھانا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، رسول کی، ظاہر سی بات ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں اسے عام کرنا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، بس ایک سوال آپ کے سامنے میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ صاحب علم کا مجمع ہے، میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر سکوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پروردگار ہے اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جو دین ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے۔ جس کے ذریعے بھیجا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جب ہم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ بھیجا جس نے وہ رحمان اور رحیم، جو دین تھا اس میں جبر نہیں، جو لایا وہ رحمت للعالمین، تو ماننے والے دہشت گرد کیسے؟ بھائی ماننے والوں نے کون سی چین کو توڑ دیا؟ کائنڈنس کی چین چل رہی تھی، سافٹنس کی۔ رحمان اور رحیم ہے، جبر نہیں ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے رسول۔ آپ نے رسول کو محدود کر دیا ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں جو لامحدود ہو، وہ محدوں میں معین ہونے والا نہیں ہے میرا رسول۔ آپ نے کہہ دیا ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے میرا رسول۔ تو عزیزداران محترم، آج کے اس حالت حاضرہ میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیسے آپ بتائیں گے کہ ہم الگ ہیں؟ اپنوں میں سمجھا لیں گے، غیروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ جب یہاں سے چار دیواری میں باہر نکلیں گے، کہیں جاب میں رہیں گے، کسی بزنس کے اس میں فیلڈ میں رہیں گے، ابھی دور جانے کی ضرورت نہیں۔ کل ہی کا حادثہ ہوا ہے آپ کے پڑوسی ملک میں، 100 سے زیادہ بچے مار دیے گئے۔ کہیں دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنام اسلام
مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان. یہ بنام اسلام جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے علیحدہ کریں گے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ کوئی تو فارمولا ہونا چاہیے نا. کتنا احتجاج ہوا، کسی کے گھر کے تو بچے ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کوئی تو چھوٹے بھائی بہن ہوں گے. اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس کا بچہ. عزاداران محترم، ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کا کوئی مرے تو تڑپ کے روئیے. اسلام اس کا پیغام نہیں دیتا. اسلام میں انسانی جان کی قیمت کیا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بات ہو، حادثہ ہو، تبھی ہم غمزدہ ہوں. آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں کے جو سوال ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال بیان ہو جائیں. آنکھیں بھی بولتی ہیں. خالی نیوز کی ہیڈنگ بیان کر دی جاتی ہے کہ کابل میں اٹیک ہوا اور 100 لڑکے مار دیے گئے یا شہید ہو گئے. پڑھنے والا، بتانے والا ہیڈنگ کوئی دوسرا ہے، غیر مسلم ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں اندر سے کھلتا ضرور ہوگا کہ میں کیا جسٹیفیکیشن دوں کہ ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے. کیوں نہیں ملت مسلمہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سر میں سر جوڑ کے اس بات پہ فیصلہ کر لے کہ ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے؟ لیکن اپنے کو علیحدہ کریے گا تو کیسے کریے گا؟ نماز سے، روزوں سے، حج سے، کس سے کریے گا؟ ہولیے سے. نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید شاید ہم سے آپ سے زیادہ کر رہے ہوں گے، روزے وہ بھی رکھ رہے ہیں. اسلام کے سارے اراکین ہولیے میں ہم سے آپ سے زیادہ بہتر دکھ رہے ہیں. ہم سے آپ سے زیادہ بہتر دکھ رہے ہیں. آپ اپنے کو کیسے علیحدہ کریے گا؟ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا فلسفہ میں بھی دے کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ صحیح میں دیکھیں، اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اور اسلام رسول لے کے آئے تھے، رسول کی ٹیچنگ کا نام ہے اسلام. تو اگر اسلام کی توہین ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارے رسول کی توہین ہو رہی ہے. توہین رسالت کے لیے آپ سے اچھا فارمولا تو کوئی جانتا ہی نہیں. آپ تو جھنڈا علم بردار بن کے پھرتے ہیں کہ رسول کی توہین ہو گئی. تو یہاں جو عمل انجام دیا جا رہا ہے، اسلام کی توہین، رسول کی توہین، اس کے لیے ملت مسلمان نے کیا کیا؟ یا یہ خاموشی کیا بڑے آنے والے کسی طوفان کی نشاندہی تو نہیں ہے؟ آج بھی وقت ہے ساری ملت ایک جگہ ہو کے کم سے کم اس چیز کو سوچے. اور رہی بات کہ صرف پرابلم بتا دینے کی بات ہے، مجھ جیسا کم علم ایک چھوٹا سا سلوشن بھی بتا دیتا ہے. پسند آئے، لیکن اس میں کنڈیشن ہے. اس میں کنڈیشن ہے جو میں بتاؤں گا. دل سے یزید کی الفت کو نکالنا پڑے گا. یزید کی الفت کو نکالنا پڑے گا. سب مل کے اگر بنام حسین کربلا پیش کر دینا تو آپ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر پہ رسول کے نواسے پہ خنجر چلا دیتے ہیں، بلکہ وہ سے مسلمان ہیں جو یزید کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. دل سے یزید کی محبت کو نکالنا پڑے گا. یہ تھوڑا تھوڑا نہیں کہ یزید بھی ہے، حسین بھی. ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. حق و باطل آپس میں مل نہیں سکتا. میں نے پچھلی مجلسوں میں پڑھا تھا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. یہ یزید اور حسین کو جو تم ملا لیتے ہو نا، یہ حق کو باطل میں ملانے کا کام کر رہے ہو. حسین اس دل میں نہیں سماتا جس میں یزید ہو. آپ یزید کو دل سے نکالیے. ابھی بھی اگر کچھ محبت یزید کی دل میں بچی ہے تو کم از کم رسول کے واسطے، اسلام کے واسطے، دین کے واسطے نکال پھینکیے. اور ان جھگڑوں میں نہ پڑے ملت کہ یہ اس مسلک کے ہیں، وہ اس مسلک کے ہیں. سب ایک ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے.
فارمولہ تو یہ ہے کہ اگر بقائے اسلام چاہتے ہو، نہ جانے کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پروردگار نے اسلام کی بقا کے لیے میرے مولا کو ہی سلیکٹ کیا ہوا، چاہے سن 60 ہجری میں ہو چاہے اب ہو، فارمولہ وہی ہے، در حسین پہ آ جاؤ اسلام بچ جائے گا۔ اگر یزید کی محبت لے کے جاؤ گے تو ایسے حملے ہوتے رہیں گے۔ اگر آج وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے اس چہرے کو جس کو دشمنان اسلام نے بنام اسلام بدنام کر رکھا ہے، بنام حسین پیش کیا گیا ہے، بنام حسین پیش کیا۔ اب یہ مسئلے میں نہ پڑیے کہ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین اور یزید کی جو جنگ ہوئی اس میں ظاہری طور پہ دیکھنے میں فوری طور پہ یزید کی فتح ہوئی اور باطنی طور پہ جو ہے حسین کی فتح ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ مقصد حسین باقی رہا ہے۔ کہنے والے کہہ گئے، لکھنے والے لکھ گئے، بھولے بھالے مسلمان بیچارے اپنے ذریعہ معاش میں اپنی زندگی یا اپنے گھر کو دیکھیں یا ان مسئلوں میں پڑیں۔ یہ یزید کی محبت کہلوا رہی ہے، بات ظاہر و باطن کی تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے مرجع کرام نے بھی کہا ہے، باہر آپ جائیے بینرز پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے مرجع نے کہا ہے کہ اہل سنت حضرات کے لیے کہ ہمارے بھائی ہیں، نفس ہیں، جان ہے۔ کہا ہے تو کسی وجہ سے کہا ہوگا۔ میرا تو پورا عقیدہ ہے بالکل ہیں۔ کیوں ہیں؟ کبھی سوچا کس لیے ہیں؟ رسول ہوتا ہے امت کا باپ، رسول ہوتا ہے امت کا باپ، اور باپ سے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بھائی۔ سب بھائی ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، نفس بھی ہیں، جان بھی ہیں، لیکن اگر 4 بھائیوں میں کوئی ناکارہ نکل جائے، کوئی ناکارہ نکل جائے تو اس کے اعمال کو لے کے دوسرا بھائی کاندھے پہ نہیں ڈھوتا، بلکہ زمانہ تو یہ آ جاتا ہے کہ باپ زندہ ہے تو آنکھ کر دیتا ہے، بھائی زندہ ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو پیپر میں نکلوا دیتے ہیں کہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے، پیپر میں نکلوا دیتے ہیں اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ عمل یہ انجام دیتا ہے، پولیس ہمارے گھر پہ آتی ہے، بم وہ پھوڑتے ہیں، شک کی نگاہوں سے تمام مسلمان دیکھے جاتے ہیں، تمام ملت مسلمان کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے سر میں سر جوڑ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کو کربلا کو عام کرنا ہے، یزید کو بدنام کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ سلوات۔ تو صرف اسی تک محدود نہ رہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، بے شک بھائی ہیں، بے شک بھائی ہیں، لیکن ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ بھائی آپ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، تو کم از کم جو برے ہیں ان سے دوری اختیار کیجیے، ان سے دوری اختیار کیجیے، اور سب مل کے کم سے کم اسلام کے خاطر، رسول کے خاطر اس دین کو بتائیے، بچانے کے لیے آپ مہم چھیڑیے، جیسے تمام چیزوں کے لیے آپ مہم چھیڑتے ہیں۔ یزید کو ظاہری فتح ہوئی اور امام حسین کے بارے میں لکھ دیا اور کہہ دیا کہ باطنی فتح ہوئی۔ جب اس کا ریزن جاننے کی کوشش کی میں نے تو جواب یہ ملا، چونکہ امام حسین یزید کی زندگی میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، اور ان کا خانوادہ اسیر ہو گیا اور قید میں رہا، حاکم یزید تھا، لہٰذا ظاہری طور پہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ امام حسین ظاہری طور پہ ہار گئے، اور لیکن چونکہ مقصد حسین باقی رہا لہٰذا جو ہے امام حسین باطنی طور پہ فاتح ہیں۔ دیکھیے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چل رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا، ظاہر و باطن کی بات ہی نہیں ہے۔ کس پوری دنیا کی ڈکشنری میں یا لغت میں کہاں لکھا ہے کہ مر جانے کا مطلب ہار جانا ہوتا ہے؟ کس جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ مر جانے کا مطلب ہار جانا ہے؟ جو آپ نے یہ نکال دیا کہ مر گئے یا شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے لہٰذا وہ ہار گئے، کہیں نہیں لکھا۔ جب 2 لوگوں کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے 2 لوگوں کے بیچ میں، تو درمیان میں کوئی شے ہوتی ہے جس کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ 2 راجہ یا بادشاہ لڑیں گے تو کوئی ریاست ہوگی، کوئی سلطنت ہوگی، 2 خاندان لڑیں گے، کوئی پراپرٹی ہوگی، جو بھی لوگ لڑیں گے اس کے درمیان کوئی ایک شے ہوگی جس کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ جس کو وہ شے مل جاتی ہے
وہ جیت جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی ہے وہ ہار جاتا ہے۔ اب حسین اور یزید کے درمیان جو شے تھی اس کا نام تھا بیعت۔ اب مولوی یہ دیکھے کہ بیعت یزید کو مل گئی، اگر مل گئی تو لکھ دو جیت گیا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ اگر مل گئی شوق سے لکھیے، لیکن نہیں ملی تو بیلنس نہ کیجیے۔ اس سے اسلام کا نقصان ہے، اس سے مسلمان کا نقصان ہے، اس سے عظمت رسول پہ حرف آ رہا ہے۔ حالات حاضرہ میں دیکھیے، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں حالات حاضرہ پہ نظر رکھ لیتا ہوں اور کچھ نہ کچھ اپنے مذہب سے ملاتا ہوا چلتا ہوں، باقی میرے پاس علم نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں اور اس مثال کے ساتھ میں آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس مثال میں پوری کربلا کو سمپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پہ یہ ذہن میں رہے کہ امام حسین کے لیے جو لوگ یہ کہہ گئے کہ ظاہری فتح اور باطنی فتح والی بات تو ذہن میں رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ میں شہر بستی کا باشندہ ہوں، میرا کسی کے ساتھ پراپرٹی کو لے کے ڈسپیوٹ ہے، اور یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو ڈسپیوٹ ہے، یہ میری زندگی کا نہیں ہے، باپ دادا کے زمانے کا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ اپنا بیٹھ کے صلح اور کیا کرتے تھے، حل نہیں ہو پایا، کل ملا کے مسئلہ کورٹ کچہری تک پہنچ گیا میری زندگی کے آتے آتے۔ اب مثال کے طور پہ کہ بستی کی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وکیل بھی ہیں، میں نے بھی رکھے، گواہ بھی ہیں، ججز بھی ہیں، پراپر جو جیسے ہیئرنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوا، اور میں یہاں سے کیس جیت گیا۔ جب میں جیت گیا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والی پارٹی کو اچھا نہیں لگا، وہ مجھ سے کسی موقع پہ فنکشن میں ڈائریکٹ بات چیت تو نہیں تھی، مل گئے صاحب، انہیں نے طنزیہ لہجے میں انڈائریکٹ وے میں مجھ سے یہ کہا کہ گھبرائیے نہیں، میں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہے، آپ تیار رہیے، ابھی آپ اپنے کو جیتا ہوا نہ سمجھیے۔ میں نے ابھی سن کے انسنا کر دیا کہ بھائی ہار چکے ہیں، فرسٹریشن ہے، بول رہے ہیں، لیکن چند روز کے بعد میرے گھر پہ وہاں کا نوٹس آ گیا ہائی کورٹ کا کہ بھائی فلاں ڈیٹ میں پیشی ہے۔ اب چونکہ باپ دادا کے زمانے کی لڑائی تھی، لڑ رہے تھے، اپنا حق تھا، تو میں اسی دستور پہ میں آگے بڑھتا گیا۔ میں ہائی کورٹ میں بھی گیا، وہاں بھی میں نے وکیل کیے، وہی پروسیس چلا جو کورٹ کچہری کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ چونکہ میرا کیس مضبوط تھا، گواہ پلٹے نہیں، مکرے نہیں، اور وہ کیس بھی میں جیت گیا۔ وہاں سے بھی میں جیت گیا۔ جیت کے جب میں وہاں سے نکلا، ابھی میں کیمپس کے باہر ہی نکلا تھا کہ وہ صاحب مل گئے، ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے، اور بڑے جھنجھلاہٹ میں انہوں نے کہا خوش نہ ہوئیے، سپریم کورٹ ہے ابھی۔ میں نے ٹھیک ہے بھائی، سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ جائیں گے، دیکھا جائے گا، گھبرائیے نا، نوٹس پہنچ جائے گا، گھر جائیے۔ 2 جگہ کی جیت کا آرڈر میرے ہاتھ میں ہے، لوور کورٹ اور ہائی کورٹ۔ دھمکی مجھے سپریم کورٹ کی دے کے گئے ہیں، گھر آ گیا، کچھ دن کے بعد سپریم کورٹ کا نوٹس آ گیا۔ اب میں نے بیگ پیک کیا، میرے کچھ دوست یار ساتھی، میں نے کہا بھائی 2-4 دن کا کام ہے، چلنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے جانے کی، 2 جگہ سے تو تم جیت چکے ہو، لوور کورٹ کا ججمنٹ تمہارے فیور میں، ہائی کورٹ کا ججمنٹ تمہارے فیور میں، یہ سپریم کورٹ کے چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا احمقانہ بات نہ کرو، اگر یہاں سے میں ہار گیا نا تو یہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ کام نہیں آئے گا، یہ فائنل ڈیسیژن وہی ہوگا جو سنایا جائے گا۔ اسلام میں بہت سی جنگیں جیت چکا تھا اسلام، لیکن یہ حق کی لڑائی کربلا میں سپریم کورٹ میں تھی۔ اگر حسین ابن علی حق کی لڑائی کربلا میں ہار جاتے تو نہ بدر کام آتا، نہ احد کام آتا، نہ خیبر کام آتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ یہ حق کی لڑائی کربلا کے میدان میں جو تھی، یہ ہمارے اعتبار سے سپریم کورٹ میں تھی۔ عقیدے پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ پڑھوں گا، یہ اس لیے اچھا وہاں سے میں گیا، وہاں پہ بھی ہیئرنگ ہوئی، جج ہوئے، فیصلہ ہوا، ساری چیز اور میرے فیور میں آ گیا۔ اب جب 3 جگہ سے مسلسل یہ ہار گئے، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تب ان کے فرسٹریشن کا لیول بہت زیادہ تھا۔ میں مطمئن تھا، خاموش تھا، اندر سے خوشی تھی لیکن چہرے پہ ظاہر نہیں کی۔
تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ یہ ججمنٹ کی کاپی لے کے میں نکل رہا تھا کاریڈور سے، وہ آ رہے تھے سامنے گریارے میں، دونوں لوگوں کا آمنا سامنا ہونا تھا ایک مقام پہ۔ میں نے نظروں کو نیچے کیا کہ خاموشی سے گزر جاؤں، ان کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ میرے پاس گزرے اور جیسے گزرے انہی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اسلحہ نکالا اور مجھ پہ فائر کر دیے، اور چونکہ کلوز فائرنگ تھی لہذا بچنے کا امکان نہیں تھا۔ اور جب فائرنگ ہوئی اتنے قریب سے تو آدمی کا 5-6 راؤنڈ فائرنگ اب نہیں بچا، گر گیا، ختم، بھگدڑ مچ گئی۔ اس میں سے کچھ لوگ بھاگ کے جج کے اس چیمبر میں پہنچے، اس کورٹ روم میں پہنچے جہاں ابھی یہ کیس کا فیصلہ ہوا تھا۔ ذہن میں رہے کہ مر جانے کا مطلب ہار جانا نہیں ہوتا۔ اس کورٹ روم میں پہنچے، جج نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ آواز کیسی، یہ بھگدڑ کیسی؟ آنے والے نے کہا کہ باہر گولی چل گئی ہے۔ کہا کہ یہ گولی کی آواز تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ کہا کس نے کس کو مار ڈالا؟ کہا جو ہار گیا تھا اس نے جیتنے والے کو مار دیا، جو ہار چکا تھا اس نے جیتنے والے کو مار دیا۔ اچھا کیا اب جج یہ سن کے فیصلہ بدل دے گا؟ کیا فیصلہ بدل دے گا کہ میں مر گیا، پراپرٹی ان کے نام، یہ تو رہے نہیں؟ کہا نہیں، فیصلہ نہیں بدلے گا۔ کہا کس کو ملے گی پراپرٹی؟ کہا آپ کی اولاد کو ملے گی، جو وارث ہوگا اس کو ملے گی۔ فیصلہ نہیں بدلے گا، بلکہ اب آپ کی اولاد سے کوئی پراپرٹی کے لیے کلیم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے یزید نے جناب سید سجاد سے اور امام محمد باقر سے سوال بیعت نہیں کیا، کیونکہ ہار جو ہوئی تھی کربلا میں وہ یزید اس طریقے سے پست ہوا تھا کہ دوبارہ بلند نہ ہو سکا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ یزید نے دیکھیں، ریویو پٹیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے، میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم، الحمدللہ میرا سابقہ بھی نہیں پڑا کہ کبھی کورٹ کچہری کا، لیکن صاحب علم کا مجمع ہے اور ایکسپیرینس والے لوگ بھی تشریف فرما ہے، ان کو معلوم ہوگا۔ ریویو پٹیشن بھی ہوتا ہے، لیکن جب کیس میں کچھ دم ہوتا ہے تب کرتا ہے، ادروائز وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے امام حسین ابن علی نے اس طریقے سے یزید کو پست کیا کہ دوبارہ وہ اٹھا نہیں۔ اب معاملہ یہی ختم نہیں ہوگا، یہی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کیمپس میں کورٹ کے مجھ پہ میرے اوپر گولیاں چلائی ہیں، پکڑا بھی جائے گا، اریسٹ بھی ہوگا، کیس بھی چلے گا اس پہ۔ اب یہ بتائیے وہ پکڑا گیا تو اس کا جو کیس چلے گا وہ کون لڑے گا؟ ہماری اولاد یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے بھائی یا ہمارے خاندان والے؟ نہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ایسے کیسز گورنمنٹ لڑتی ہے، ایسے کیسز جو ہے وہ گورنمنٹ لڑتی ہے، آپ کو صرف پیش ہونا ہے، آپ کو پیش ہونا ہے، وہ گورنمنٹ لڑتی ہے۔ اب حسین ابن علی کا قتل کا کیس یزید پہ جو چلے گا تو پروردگار چلائے گا، یزید مجرم ہوگا۔ ہم آپ پیش ہو سکتے ہیں، جس کا جی چاہے حسین کی طرف سے پیش ہو، جس کا جی چاہے یزید کی طرف سے پیش ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ جس کا جی چاہے جہاں سے پیش ہو۔ لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں امام سجاد نے کچھ نہیں کیا، امام محمد باقر نے کیا۔ اللہ لڑے گا کیس، گواہ پیش ہوں گے، تمہارے پاس ہوں تو لے آنا، ہمارے پاس گواہوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس بہتیرے گواہ ہیں۔ ابھی اس میں ایک نقطہ اور ہے، معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، مرڈر کا کیس ہے، اتنی جلدی جو ہے اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا ہے۔ عددارہ نے پکڑا گیا، پیش ہوا مقدمہ۔ اچھا جب کوئی ایسے مجرم پکڑے جاتے ہیں تو ایویڈنس تو پھر بھی چاہیے ہوتا ہے، بغیر گواہ کے، چاہے وہ سرعام اس نے کیوں نہ مارا ہو، لیکن گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان ایسے کیسز میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک موٹیو اور دوسرا ویپن، اسلحہ، ہتھیار جس سے اس نے حملہ کیا۔ مقصد اور اسلحہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے۔
अच्छा, मकसद तो उसका सामने था, मुझसे नहीं झगड़ा था, बाप दादा की लड़ाई थी, बाप दादा की। अब ये जो हारा था ना, ये सिर्फ मुझसे नहीं हारा था, इसके बाप भी हार गया, इसका दादा भी हार गया, इसका बाप भी हार गया, इसका दादा भी हार। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मेरा ही नहीं था, ये बड़ी लंबी चीज थी शामिल, जिसमें सब शामिल थे। तो ये जो जीत थी मेरी, ये मेरी खुद की जीत नहीं थी, मेरे बाप की भी जीत थी, मेरे दादा की भी जीत थी, मेरे सारे चाहने वालों की जीत थी। ये पकड़ के हाजिर हुआ, इन्वेस्टिगेशन चली, मोटिव तो क्लियर था कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, और रंजिश भी थी, खाली प्रॉपर्टी नहीं थी। लंबे टाइम से जब चीज़ें चल रही थी तो फ्रस्ट्रेशन जो है रंजिश में तब्दील हो गया था। मैं रंजिश लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी मैं इसका नतीजा दूंगा। ये रंजिश थी जिसकी वजह से उसने मुझ पर फायर कर दिया। तो अब ये जब पकड़ के आया, इसका मोटिव भी। अब उसके बाद असलहा जब पकड़ा गया तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट मिले। पहली चीज़ तो फिंगरप्रिंट चेक होती है, तो फिंगरप्रिंट तो जाहिर सी बात उसने भरे मजमे में मुझ पे चलाई है तो उसके होंगे। दूसरा जो असलहे पे इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये रजिस्टर्ड किसके नाम पे है, लाइसेंस किसके नाम पे इशू है, इसका है या नहीं है। अगर इसका है तो ठीक है, इसका नहीं है तो एक केस और लगाओ, इसका नहीं है तो एक केस और लगाओ। अज़ादारान मोहतरम, जब लाइसेंस का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम ये हुआ असलहा इसके नाम पे रजिस्टर ही नहीं, ये तो सोसाइटी के, समाज के किसी वीवीआईपी पर्सन के नाम पे है। अब जब ये खबर वहां तक पहुंची ना तो सारा महकमा हिल गया, कहा वकीलों की फौज खड़ी कर दो, इसके ऊपर एक चोरी का भी केस करो कि मेरा असलहा गायब हो गया था, इसने चुराया है, इसके ऊपर डालो केस, ताकि ये अपने ऊपर सारा केस ले ले, बाद में इसको हम बचा लेंगे। अच्छा, बैक डेट में एफआईआर लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बैक डेट में, पिछली डेट में रावियों ने बहुत लिखा है, 22-24 महीने शामिल हो के अबू हुरैरा ने 5,500-6,000 हदीसें दे दी, तो बैक डेट में तो दे दी ना। कब वो मौजूद थे? इस्लाम ही लाए थे, 23-24 महीने बचे थे रसूल के लिए, तो बैक डेट में लिख लेना बड़ी चीज़ नहीं है महकमे के लिए, सब जानते हैं। बैक डेट में एक एफआईआर दर्ज की गई कि लिख दो इसने मेरा असलहा चोरी कर लिया था, मैंने नहीं दिया था, एक केस और डालो इसके ऊपर। हम तो ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, मालूम हुआ एक केस और जब्त किया। अच्छा, मोहब्बत तो है, आदमी तो अपना है, अभी तो फंसा रहे हैं, बाद में छुड़ाना भी तो है, बाद में छुड़ाना भी तो है। लोग शायद मेरी बात को सुने कि यजीद का नाम लेवा कौन है, गलत पढ़ रहे हैं कि यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है। मैं दूर नहीं जाऊंगा, हालात हाजरा से बताऊंगा। 2 महीने पहले, अभी मुहर्रम से कबल, आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक सैमसंग के शोरूम के ऊपर लोगों ने तोड़ फोड़ करके उसको तहस नहस कर दिया था। क्यों? उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि एक शख्स गया शोरूम में, उसने वाईफाई कनेक्ट करना चाहा। जब वाईफाई सर्च करते हैं तो एक नेम आता है वाईफाई का, उसने वो नेम पूछा वहाँ के एम्प्लॉय से कि यहाँ के वाईफाई का नाम क्या है, उसने बताया ये वाला नाम है। जब उसने नाम देखा तो निकल गया वहाँ से, निकल के गया, अपनी तंजीम वालों को लेके आया। लाने के बाद जो है उसने वहाँ पे हमला किया और तोड़ फोड़ किया। 2 से 2.5 महीना पहले की बात है, मुहर्रम से जस्ट कबल की, इसी साल की। तोड़ फोड़ किया और उसके बाद एफआईआर हुई। क्या हुआ? इश्तिंदा का कानून लग गया इसके ऊपर। क्यों? कहा इसने हमारे खलीफा की, इसने हमारे सहाबा की बेहुरमती की है। मसला क्या था? जो वाईफाई का, देखिए यजीद के हिमायती हैं या नहीं हैं, लोग ये नहीं कह सकते कि यजीद का तो कोई हिमायती नहीं है। मैं आज की डेट के इस साल का वाक़या बता रहा हूँ, दूर का नहीं बता रहा। इसके बाद ख़त्म हो जाए हिमायती तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसने कहा क्या मसला क्या था? मसला ये था कि जो वाईफाई का नेम था उसने डाला था यजीद लानतुल्लाह। यजीद लानतुल्लाह पे कानून आप कौन सा लगाते हो कि हमारे खलीफा की इसने बेहुरमती की? अब तुम चेक कर लो, क्या ऐसे है खलीफा तुम्हारे? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो गया। तो यजीद की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं है, ये बात से
میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں. ابھی بھی ہیں جو کارنامے انجام دے رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے کارنامے نہیں ہیں، یہ رسول کی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے. لہٰذا یہ یزیدی مسلمان ہیں، باقی حسینی مسلمان ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو عزاداران محترم، یہ معلوم ہوا کہ اس کو بچانا بھی ہے جو وہ پکڑا گیا. تو اب یہ ہوا کہ وکیلوں کی فوج کھڑی ہو گئی کہ اس کو بعد میں تو ضمانت میں نکال ہی لیں گے، ابھی جرم اس کے اوپر ثابت ہو جانے دو تاکہ اس VIP پرسن کا نام نہ آئے. عزاداران محترم، اب جب اللہ کی بارگاہ میں قتل حسین کا کیس چلے گا، یزید مجرم ہوگا تو وہ چھری بھی پیش کی جائے گی جو حسین کے گلے پہ چلی تھی، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ چھری سوسائٹی کے، اسلامک سوسائٹی کے کسی VIP پرسن کے نام پہ آئے، وہاں سے یہاں تک آئی ہے. تو اب جب لوگوں نے یہ چاہا تو دبا دیا جائے کہ اب اس کو بچانا بھی ہے، تو وہاں وکیل تو نہیں تھے، تو مولوی کی فوج آ گئی، محدثوں کی فوج آ گئی، مورخوں کی فوج آ گئی کہ کسی طریقے سے یزید کو بھی بچا لو. ایک ہی پھنسا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حادثن، ایک ہوتا ہے سازشن، کانسپریسی. حادثن جو ہوتا ہے وہ تو چل گئی گولی غصے میں، جذبات میں. کانسپریسی اور حادثے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کانسپریسی میں شخص دور بیٹھا ہوتا ہے، واردات کہیں اور انجام ہوتی ہے، پلاننگ کہیں اور ہوتی ہے، انجام کہیں اور دیا جاتا ہے. تو اور دوسری بات، جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے نا، تو لاش کو دیکھ کے یہ بتا دیتی ہے کہ یہ حادثے سے مرا ہے کہ رنجش سے مرا ہے، اور رنجش بھی بتا دیتی ہے کہ کس قدر رنجش رہی ہوگی. لاش کی کنڈیشن یہ بتاتی ہے کہ رنجش کیسی رہی ہوگی. آپ کربلا میں آ جائیے، حسین ابن علی کے لاشے کو دیکھیے، رسول کے نواسے کے لاشے کو دیکھیے، حسن کے بیٹے کے لاشے کو دیکھیے، اکبر کے کلیجے کو دیکھیے، اصغر کے سینے کو دیکھیے، پھر اندازہ لگائیے کہ یہ رسول کی امت نے کس رنجش کا صلہ دیا ہے. کیا صرف یہ حسین ابن علی سے رنجش تھی؟ عزاداران محترم، یہ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا گزارا گیا ہے نا، تو جب کربلا میں پہنچا ہے یہ قافلہ، تو تمام بیویوں نے اپنے کو اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پہ گرا دیا. میرے امام زمانہ یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس دادی زینب پر جو 11 محرم کو اپنے ماجائے کے لاشے پہ ایسے گری جیسے عباس عاشور کے دن گرے تھے. عزیزوں سمجھے، اب جناب عباس کے ہاتھ نہیں تھے. جب میرا مولا گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا تو منہ کے بھال جناب زینب جب بھائی کے لاشے پہ گری ہے تو ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. بہن بھائی کے لاشے پہ آئی ہے. امام سجاد کہتے ہیں، بڑے سخت جملے ہیں میرے مولا کے عزیزوں. امام سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اپنے بھیا کے لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہی ہے اور دیکھتی جاتی ہے اپنے ماجائے کا لاشا. اس کو ایک بوسہ لینا ہے اپنے بھائی کا. میرے بابا کے لاشے پہ اتنے زخم تھے کہ ایک انگوٹھی کے نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ جہاں میری پھوپھی اپنے ماجائے کا بوسہ لے. جناب زینب نے امام حسین کے کٹے ہوئی گردن کے پاس بوسہ لے کے کہتی ہے، اماں میں نے تیرا وعدہ پورا کیا. عزیزو، جناب زینب کو ام المصائب کہا گیا ہے. مصائب کی ماں. کیا سخت مصائب گزرے ہیں بی بی پہ. مجھ جیسے کم علم کی بس کی بات نہیں ہے، نہ میرے پاس جملے ہیں نہ میرے پاس لہجہ ہے جو میں بیان کر سکوں. بس 2 جملے اور ختم دعا. جناب زینب جب مدینے واپس آئی ہیں، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہیں، بیٹا سید سجاد مجھے گھر نہیں جانا، پہلے نانا کے روضے پہ لے چلو. دیکھیے
साहिब औलाद का मजमा है, बहन बेटियों वाले लोग भी तशरीफ़ फरमा है। तसव्वुर शर्त है। आप ये सोचिए कि बेटियों को अपने बाप के घर जाने का बड़ा अरमान होता है, बड़ा गुरूर होता है। जनाब ज़ैनब आई हैं, कहा बेटा नाना के रोज़े पे ले चलो। उलमा कहते हैं कि जनाब ज़ैनब जब हमारी से उतरी हैं, मदीने के लोग भी आ गए। जनाब ज़ैनब इस तरीके से नाना के रोज़े पे गई हैं, उलमा कहते हैं जैसे हुसैन अकबर के लाशे को क़ैमे में लाए। मुझे नहीं मालूम बीबी की कैफियत क्या थी। एक मरतबा रसूल के रोज़े पे पहुंचने के बाद जनाब ज़ैनब दर पे ठहर गई। ऐ नाना, मैं जब आपसे रुखसत के लिए आई थी ना, तो मैंने कहा था मैं नाना आपका दीन मिटने नहीं दूंगी, ज़ैनब की नस्ल कुर्बान हो जाएगी, नाना तेरा दीन बच जाएगा। आज भी हमारे यहाँ ये रिवाज है, जब कोई करबला से आता है ना तो लोग उससे मिलने जाते हैं। जब मिलने जाते हैं तो जो साहब करबला से आए होते हैं, थोड़ी देर बाद हुजरे में जाके एक बैग लेके आते हैं। अब बैग ला के उसमें से देते हैं कि देखिए ये खाके शफा की तस्बीह है, ये खाके शफा की सिजदगाह है, ये करबला का पानी है, ये करबला का कपड़ा है। जनाब ज़ैनब ने करबला से लाई हुई गठरी को रोज़े रसूल पे रखा, निकाला, नाना ये हुसैन का कुर्ता है, नाना ये असगर का कुर्ता है, नाना ये तेरे हुसैन का कुर्ता है, इसमें अब्बास का लहू है, इसमें अकबर के सीने का लहू है। अरे नाना मैं तेरे सज्जाद को ले आई, नाना ज़ैनब की नस्ल कुर्बान हो गई। एक मर्तबा कब्र रसूल तड़पी, ज़ल्ज़ला आया, कहा ज़ैनब इस गठरी को समेट ले। कहा नाना तुझे अपने बेटों के जुल्म बर्दाश्त न हुए, अगर ना महरमों का मजमा ना होता, ये ज़ैनब अपने शानों के निशान तुझे दिखाती कि तेरे बेटों के साथ बेटियों पे क्या जुल्म हो गए। अज़ीज़ों, जनाब ज़ैनब जब बेटियां बाप से मिलती हैं ना, भाई से मिलती हैं, तो गैरत के मारे हर मुसीबतें बयान नहीं करती हैं। गैरत का मामला होता है, हर मुसीबत बयान नहीं करती हैं। एक मरतबा उठी जनाब ज़ैनब, और उठने के बाद माँ की लहद के पास आई, अम्मा तुम तो मेरी मुसीबत को सुनोगी, अम्मा तुम तो सुनोगी। कहा बेटी मुसीबत क्या थी, तुम मुझे सुना। जनाब ज़ैनब अपनी माँ की कब्र से इस तरह से लिपट गई जैसे कोई बच्चा माँ की आगोश से लिपटता है। अरे अम्मा मैं 70 कदम के फासले पे थी, तेरे माजाए के शिमर ने तेरे माजाए का अमामे को खींचा, बालों में उंगलियों को डाला, मैं कहती रही अरे शिमर हया कर, ये तेरे रसूल का नवासा है। अज़ीज़ों, जनाब ज़ैनब को सैयद सज्जाद ने संभाला कि अम्मा घर वापस चलो। जब ये घर आ गए, जनाब ज़ैनब अपने घर नहीं गई, भाई के घर पे आई। आने के बाद रोज़ वहाँ मजलिस बर्पा होती थी, मदीने वाले आते थे और वाक़यात करबला बयान किया जाता था। इस तरीके से नहीं जैसे हम लोग करते हैं कि मैंने पढ़ा, मैं अपने घर चला गया, मुतमईन होकर लेट गया। इस तरीके से नहीं जैसे आप लोग सुनते हैं। मदीने के लोग आते थे और वहाँ जो पढ़ने वाला ख़तीब होता था ना, वो पढ़ते पढ़ते गश खा के गिर जाता था, गश खा के गिर जाता था। मदीने वाले वापस चले जाते थे। एक बीबी हुजरे से निकल के आती थी, अपने जानू पे सैयद सज्जाद के सर को रखती थी, सज्जाद आंखें खोल, ये करबला नहीं मदीना है। अज़ीज़ों, और उसके बाद एक दिन ऐसे ही मजलिस बर्पा हो रही थी, सारे लोग चले गए। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने आंखों को उठाया, देखा कि एक शख्स सर को झुकाए हुए बैठा है। जब नज़र गौर से पड़ी तो कहा चाचा अब्दुल्ला आप नहीं गए और आपके चेहरे पे कोई सवाल नज़र आ रहा है। कहा बेटा जब सवाल आपने पढ़ लिया है तो जवाब भी आप दे दिए। कहा नहीं चचा, सवाल आप खुद से करिएगा, जवाब मैं दूंगा। कहा कि मेरी छोटी छोटी बेटियां घर पे माँ का इंतज़ार कर रही हैं कि बड़े दिन हो गए माँ घर पे नहीं आई, अगर इजाज़त हो तो अपनी फूफी से कहो कि घर चले। अज़ीज़ों, जनाब सैयद सज्जाद अंदर आए। वहाँ पे भी औरतों में भी
इस तरीके से जिक्र चल रहा था। अली की बेटी अकबर का घोड़े से गिरना बयान कर रही थी। सैयद सज्जाद एक गोशे में खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब की नज़र पड़ी सैयद सज्जाद पे, नज़रों पे पहचाना सज्जाद के चेहरे को, पास में आई, चादर उठाई, कहा सज्जाद मुंह से कुछ ना बोलना, मैं जा रही हूँ, मेरा अकबर भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, तेरे सिवा है कौन मेरा। अजीज़ों, एक मर्तबा जब ज़ैनब जाने लगी ना, तो एक मर्तबा अपने घर के बंद दरवाज़ों पे नज़र पड़ी कि जब मैं पहले जाती थी तो इस दरवाज़े से अब्बास निकलता था, इससे अकबर निकलता था, इससे कासिम निकलता था। और एक मर्तबा कहती है जनाब ज़ैनब, ऐ शिम्र वाय हो तुझ पे, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी, मुझे घर कौन छोड़ेगा। माँ की कनीज़ फिज़ा आई, कहा कि शहज़ादी मैं आपके साथ बाज़ारों कूफा और शाम में भी थी, मैं आपको लेके चलती हूँ। जनाब बस मैं अज़ादारान मोहतरम मैंने ख़त्म किया। जनाब ज़ैनब आई हैं, आने के बाद एक मर्तबा जब अपने दर पे पहुँची है ना, बेसाख्ता गिरिया कर रही। जनाब फिज़ा ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के शाने को हिलाया, शहज़ादी क्या हुआ, क्या अकबर याद आ गया। कहा नहीं अकबर नहीं याद आया, मैं अकबर को भूली भी नहीं। कहा क्या हुसैन याद आ गए। कहा मैं अपने माजाए को नहीं भूली, लेकिन इस वक्त मुझे हुसैन भी याद नहीं आया, मुझे अकबर भी नहीं याद आया। कहा शहज़ादी फिर क्या बात है जो गिरिया कर रही है। कहा मुझे मेरा ओन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। अंदर गई, छोटे छोटे मुसल्ले देखे, देखने के बाद शहज़ादी गिर गई। अरे बेटा मुझे माफ करना, तेरी माँ तुम पे गिरिया।